حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، باہمی محبت اور مودت، لطف و کرم، رحم اور ہمدردی میں تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے ایک حصے کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو پورے وجود کو بخار ہو جاتا ہے اور نیند اڑ جاتی ہے۔ فرمایا اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم اور زیادتی ہو اور ظالم اس کو دن بدن چھا رہے اور اس کے ساتھ ظلم کر رہے، تو پھر ساری امت کو بخار چڑھنا چاہیے اور نیند حرام ہو جانی چاہیے کہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے مصیبت میں، تو ہم کس طریقے سے آرام اور چین سے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جو رحمت للعالمین ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ظالم کے گریبان سے بھی اللہ کے رسول نے پکڑے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابو جہل کو میدان میں اللہ کے رسول نے قتل کروایا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بدماش تھا، مدینہ میں چھایا ہوا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اور مظلوموں کے خلاف میدان میں برسر پیکار تھا، اللہ کے رسول نے حکم دے کر بندہ اس کو قتل کروایا ہے۔ ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہیں، ہم نے صرف ایک رخ دیکھا ہے، اور منافق قسم کے لوگ یا جاہل قسم کے لوگ ہمیں ایک بات بتاتے ہیں، رسول کائنات کی زندگی کا دوسرا رخ نہیں بتاتے کہ رسول اللہ نے کتنی مرتبہ زندگی میں تلوار اٹھائی ہے، آپ کتنی مرتبہ میدان میں زرہ پہن کر نکلے، آپ نے کتنے دشمنوں کو اپنے ہاتھ سے زخمی کیا، آپ نے کتنے ساتھیوں کی لاشیں میدانوں سے اٹھائی ہیں، آپ نے کتنی بڑی ہجرت کی ہے، تو کن مقاصد کے لیے؟ اگر صرف نماز کی بات ہے تو نماز تو مکہ میں ہو رہی تھی، خانہ کعبہ میں، جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا کعبے کا در کھل گیا۔ اس کے باوجود آپ کس عظیم مقصد کے لیے خانہ کعبہ کے سائے کو چھوڑ کے مدینہ میں چلے گئے، اور پھر مدینہ منورہ میں ایک جماعت کی ایسی تشکیل کی کہ دنیا میں یہی ایک جماعت ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جتنی چودراہٹ، وڈیرہ داری، سرمایہ داری تھی، سب کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دی ہے کہ ہم تمہاری ان خود ساختہ حکومتوں اور قوانین کو نہیں مانتے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا، ہم کسی انسان کو کسی انسان کے آگے سجدہ نہیں کرنے دیں گے۔ کوئی بڑے سے بڑی قوت ہے ہم اس کو مسل کے رکھ دیں گے، ہم اللہ کے مقابلے میں کسی معبود کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ اسلام کا ایک پورا نظام جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مسلمان تو دلیر ہوتا ہے، مسلمان تو بہادر ہوتا ہے، مسلمان تو غیرت مند ہوتا ہے، مسلمان تو جرت کا پیکر ہوتا ہے، مسلمان تو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، اور مسلمان کا اللہ پر وہ توکل ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی پوری طاقتوں کے مقابلے میں آ کے بھی کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ مسلمان کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، عرب کے ان بدوؤں نے جنہوں نے رسول کائنات کے سامنے کلمہ پڑھ کے اس نظام کو مانا تھا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، کیا انہوں نے وعدہ سچا کیا؟ کیا وہ دنیا کی بڑی بڑی جابر اور ظالم حکومتوں سے ٹکرا نہیں گئے ان کے ملکوں میں جا کے؟ کیا وہ تختہ دار پہ نہیں چڑھے؟ کیا ان کے جسم کے ٹکڑے نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا؟ حالانکہ رسول اللہ کے مرید ہیں، ان کو دیکھ چکے ہیں، ان سے دعائیں لے چکے ہیں، ان سے رشتہ داریاں قائم کر چکے ہیں، آپ کو چوم چکے ہیں، لے چکے ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھا چکے ہیں، آپ کا بچا ہوا پانی پی چکے ہیں، آپ کے وضو کے مستعمل پانی کو برکت کے لیے جسموں پہ مل چکے ہیں، آپ کے منہ مبارک کو حضور کے ہاتھوں سے ہدیے کے طور پہ لے چکے ہیں، آپ کے ساتھ سفر حضر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور قرآن براہ راست حضور سے پڑھ چکے ہیں، نماز رسول کائنات کے پیچھے پڑھ چکے ہیں، خانہ کعبہ میں ہر وقت رہنے والے لوگ ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے ان ساری سعادتوں کے اللہ کے رسول کے دور میں بھی اور بعد میں بھی حرمین کو کیوں چھوڑا؟ ایران میں ان کی قبریں کیوں بنی؟ روم میں ان کی قبریں کیوں بنی؟
ترکی میں ان کی قبریں کیوں ہیں؟ پشاور میں ان کی قبریں کیوں ہیں؟ ہند اور سندھ میں ان کے لشکر کیوں پہنچے؟ انڈونیشیا ملائیشیا میں آج ان کی قبریں کیوں ہیں جبکہ یہ پیدا تو حرم میں ہوئے تھے؟ اگر آپ کریں گے یہ دنیا میں اس نظام کے لیے چلے کہ نماز تو سب جگہ پڑھی جا رہی ہے لیکن اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم ظالم کو نہیں روک سکتے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ خود بتائیے اگر یہ عنصر نکل جائے تو پیچھے زبان سے کلمہ پڑھ کے صرف نماز رہ جاتی ہے, یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر کس لیے میدانوں میں قتل ہوئے؟ اس لیے اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے. اگر آپ قرآن پڑھیں اور صرف نبیوں کی تاریخ پڑھیں اور ان کی قوموں کی اور صرف ترجمہ پڑھیں, انشاءاللہ میری باتوں کی تائید ہوگی جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ مسلمان اس معیار کا نام ہے انصاف کی دنیا میں جس کی مثال ہی اس کائنات میں نہیں ہے. آج انصاف کے نام پر بھی مسلمان کو ترغیب دینی پڑتی ہے. وہ دوڑ کے ایگری نہیں ہوتا کہ میں کسی طاقتور کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈالوں. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اصلی اور غیرت مند مسلمان بنائے. زور سے کہیں آمین.